بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھیں گے فیض احمد فیض۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں اس کو۔ تو پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے حرف آغاز۔ اس پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ حرف آغاز اور حرف آخر آپ سیم کر سکتے ہیں ان دونوں کو جو میں یہاں بتا رہی ہوں۔ حرف آغاز: یوں تو آسمان ادب پر بے شمار ماہ و انجم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہوئے، جن کی شعلہ بیانیاں قابل تحسین و ستائش ہیں۔ فیض احمد فیض بھی ایسے ہی درخشاں تھے جو افق ادب طلوع ہوئے اور علمی ضیاء بن کر سارے جہان ادب کو منور کر دیا۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات: فیض 13 فروری سن 1911 کو پنجاب کے ضلع نارووال کی ایک چھوٹی سی بستی، آپ نے پہلے ہیڈنگ لگانی ہے حالات زندگی کی، اور پھر یہاں سے لکھیں گے کہ فیض 13 فروری سن 1911 کو پنجاب کے ضلع نارووال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر، اب یہ فیض نگر کے نام سے ہوگا، کہ ایک فارغ البال علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان خان بیرسٹر تھے۔ فیض کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے۔ پھر عربی فارسی کے ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ دی گئی۔ فیض نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کیں۔ سن 1947 میں فیض نے میاں افتخار الدین کے اصرار پر ان کے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ سن 1982 میں خرابی صحت اور لبنان جنگ کی وجہ سے فیض پاکستان واپس آ گئے۔ وہ دمے اور لو بلڈ پریشر کے مریض۔ سن 1984 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، لیکن فیصلہ سے پہلے 20 نومبر سن 1984 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے لگانی ہے دوسری ہیڈنگ سادگی و سلاست کی۔ فیض کی زبان میں سادگی اور سلاست اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی جو زبان ہے وہ دل کو موہ لینے والی ہے۔ وہ اپنی ہی زندگی میں ایک روایت بن گئے۔ ان کے متعدد اشعار اپنی برجستگی کے باعث ضرب المثل کا درجہ رکھ چکے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرا اقرار بھی انکار بھی۔ ترقی پسند تحریک: سن 1936 میں فیض ترقی پسند تحریک سے جڑ گئے، کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بنے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ پاکستان بننے کے بعد انہیں راولپنڈی سازش کیس میں دوبارہ جیل جانا پڑا۔ ان واقعات نے فیض کی رومانی شاعری میں سیاسی اور انقلابی رنگ بھر دیا۔ اب ان کی جو انقلابی اشعار ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ فیض کی انقلابی شاعری بہت بہترین ہے۔ تو چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے، ہیڈنگ نمبر 4 ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ نمبر 4 لگانی ہے زبان و بیاں۔ فیض غالب کی زبان سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے خوبصورت اور معنی خیز ترکیبوں سے اپنی غزل میں وقار پیدا کیا ہے۔ فیض کی غزلیاں جو لفظیات میں عشق، جنون، ہجر، وصال، دار و رسن، ساقی، گلشن بہار اور واز جیسے پرانے الفاظ ہی شامل ہیں، لیکن انہوں نے سیاسی اشاریات کے ذریعے ان پرانے الفاظ کو بھی تازگی بخش دی ہے۔ مثال کے لیے آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ پھر ہے ہیڈنگ نمبر 5 سنجیدگی اور شائستگی۔ فیض کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقی پسند غزل کے اعلیٰ نمونے پیش کرنے کے ساتھ ہی ادب کی جمالیاتی قدروں کو نظر انداز نہیں کیا اور کمال ہنرمندی کے ساتھ ادب کے فنی تقاضوں کو اپنی شاعری میں پیش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لہجے کی نرمی اور شائستگی کو ان کی شاعری میں بطور خاص محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ شعر دیکھیں۔ اب پھر پوچھتے ہو مقام اپنا، کہہ جو دیا زندگی ہو تم، قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ غزل کے مخصوص آہنگ ان کی نظموں کو وقار بخشتا ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں کے منتخب ٹکڑوں پر غزل کے اشعار کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لہجے کی نرمی اور شائستگی کو ان کی غزلوں میں بطور خاص محسوس کیا جا سکتا ہے۔
آپ نے چھٹی ہیڈنگ لگانی ہے مقصدیت کی۔ فیض نے جس عہد میں آنکھیں کھولی وہ پوری دنیا میں سیاسی، تہذیبی، معاشی اور اخلاقی انتشار کا عہد تھا۔ بے حد حساس شاعر ہونے کی بنا پر وہ نہ صرف اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی بدترین حالت دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوئے، بلکہ پوری دنیا کا غم انہیں ہر لمحہ اندر سے مضطرب کرتا رہا، اور وہ پوری انسانیت کے درد کرب کو دیکھ کر شدت کے ساتھ تڑپتے رہے۔ اسی بنا پر ان کی شاعری میں محسوسات کی سطح پر خاصا تنوع دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ یہ ایک لمبی غزل ہے، میں نے اس کے کچھ اشعار لیے ہیں، آپ کو اگر یہ مل جائے پڑھنے کے لیے تو آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ ہمارے آج کے حالات اور ان پرانے حالات پہ بالکل یہ اسی طرح لگے گا کہ آپ کو دیکھیں یہ 1947 سے پہلے پاکستان کے حالات اسی طرح کے تھے کہ جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اب یہاں میں نے کچھ اشعار لیے ہیں، یہ پوری ایک غزل ہے، تو آپ چاہیں اس کے 2 اشعار لکھنا چاہیں یہاں پہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ رومانیت۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں رومانیت کا عنصر بھی ملتا ہے۔ ان کا محبوب سروقامت ہے، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، وہ اتنا حسین ہے کہ اس کی یاد سے ویرانے میں بہار آ جاتی ہے اور بیمار کو بے وجہ قرار آ جاتا ہے۔ ان کے سینے میں ایک پیار بھرا دل دھڑکتا ہے۔ ان کے کلام میں لطیف و پرکیف، نرم، نازک رومانی فضا چھائی دکھائی دیتی ہے، جیسے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ پھر ہے فارسی تراکیب۔ اب یہاں فارسی عربی ان کو آتی تھی تو ان کے اشعار میں آپ کو فارسی ملیں گے، الفاظوں کا استعمال دکھائی دے گا۔ تو فیض اردو عربی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی کامل عبور رکھتے تھے۔ اسی حوالے سے انہوں نے زبان شیریں فارسی کی ترکیب کا اپنے کلام میں استعمال کیا ہے، جیسے کہ پس زنداں، سر و سمن، پست و کشاد، شعلہ رخسار وغیرہ۔ درد کا اظہار نویں ہیڈنگ ہے۔ فیض کی شاعری میں لفظ درد مختلف مفاہیم لیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے مختلف مفہوم ہیں درد کے۔ کہیں یہ محبوب کی بے رخی کا درد ہے اور کہیں وطن کی محبت کا۔ یہ درد ذات کے معنوں میں نہیں نظر آتا، اور درد حیات کے مفہوم میں بھی ان کے ہاں ہر قسم کے درد میں ایک اضطراب کی سی کیفیت ملتی ہے، جس میں جد و جہد اور عمل کی راہیں کھلتی ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر ہے، یہ عجب قیامتیں ہیں تیرے رہ گزر میں گزرا، نہ ہوا کہ مر مٹے ہم، نہ ہوا کہ جی اٹھے ہم۔ پھر ہے انداز بیاں۔ فیض احمد فیض کا انداز بیاں نہایت اچھوتا ہے۔ ان کی غزلوں میں دلکشی پائی جاتی ہے۔ غزلوں کی دلکشی انہوں نے اپنے مترنم، سادہ اور رواں زبان کے ذریعے بخشی ہے۔ ان کی شاعری میں زبان و بیاں کی تمام لطافتیں ہیں۔ سیدھا سادہ انداز مگر ذرا جدت لیے ہوئے ہے۔ لب و لہجے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا ہم سے ہم کلام ہے، جیسے ہم سے بات چیت کر رہے ہوں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ 11ویں ہیڈنگ ہے فیض کی عشقیہ شاعری۔ فیض کی عشقیہ شاعری تجرباتی نہیں، تخیلی ہے، یعنی وہ خیالوں کی بات کرتے ہیں، خیالوں میں ان کی محبت ہے۔ غم جانا کی آگ میں وہ تادیر نہیں سلگے، کیونکہ اس آگ پر غم دوراں کی برف پڑ گئی، یعنی کہ حالات اس طرح کے تھے، انقلابی تھے، سیاست کی جو تھی اس کی وجہ سے ان کے شاعری جو ہے وہاں چینج ہو گئی، مگر جمالیاتی شعور کے حوالے سے فیض کے کلام میں ان کے حسن و ذوق کے شہپارے موجود ہیں۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے۔ ان کی صاف ستھری، واضح اور غیر مبہم جذبات کی گرمی سے دہکتی تراکیب اشعار میں بلا کی نغمگی ہے۔ یہ سارے حسن ان کی جدت پسندی کے معتبر حوالے ہیں۔ اب یاد جو ورڈ ہے نا، جو غالباً زمانے ماضی کا ایک روشن دریچہ ہے، اسے فیض نے ایک عجیب انفرادیت بخشی ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک شعر ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ 12ویں ہیڈنگ ہے زبان و استعارات۔ فیض کی شاعری زبان اور استعارات کے نئے تجربے کے استعمال کے باوجود قاری کو اجنبی محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ قاری سے مراد ہے پڑھنے والا۔ ان کے مضامین ایسے ہیں جو عام قاری کے دل کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ کچھ بچوں نے کہا کہ آپ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھایا کریں، تو یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں قاری جو کون ہے، پڑھنے والا، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، آسان الفاظوں کا استعمال ہے، لیکن جہاں فارسی نہیں آتی ہوگی تو ظاہر ہے وہ مشکل ہے۔ اب یہاں یہ بڑا آسان سا شعر ہے کہ ڈرتا ہوں کہنے سے کہ محبت ہے تم سے، میری زندگی بدل دے گا تیرا اقرار بھی انکار بھی۔ تو ایک عام شخص بھی آرام سے یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ وہ معاشی برابری کی بات کرتے ہیں، تحریر و تقریر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، خوشحال اور صحت مند معاشرے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک شعر لکھ سکتے تھے، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، میں نے یہاں پہ لکھے ہیں کچھ اشعار، اگر آپ کو
جس میں مشکل ہو تو آپ اس کو کم کر سکتے ہیں۔ پھر ان کو جو اعزازات دیے گئے ان کی ساری ان کاوشوں کے نتیجے میں، تو وہ کافی لمبی فہرست ہے، یہاں میں تھوڑا سا لکھ رہی ہوں۔ اپنی ادبی خدمات کے لیے فیض کو بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن انعام جو تھا امن انعام دیا، اور یہ لینن انعام اس ٹائم پہ 1962 میں نوبل انعام کے مترادف مانا جاتا ہے، جو اس وقت کی ذو قطبی دنیا میں نوبل انعام کا بدل تصور کیا جاتا ہے۔ اپنی موت سے کچھ عرصے پہلے ان کو نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا، اور 1976 میں ان کو ادب کا نوٹس انعام دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کا سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ پھر ہے تصانیف: کلیات فیض، دست صبا، نقش فریادی، زندہ نامہ، دامن یوسف، دست دسنگ ریزان، ماہ و سال آشنائی۔ لاسٹ ہیڈنگ آپ نے حرف آخر کی لگانی ہے۔ فیض احمد فیض کی شاعری میں اور آپ کی جو غزلوں میں وہ خوبیاں موجود ہیں جو کسی بھی شاعر کو اوج کمال تک پہنچاتی ہیں۔ المختصر اردو ادب کے لیے آپ کی بیش بہا خدمات قابل تحسین و ستائش ہیں، جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو فیض احمد فیض کی جو شاعری ہے ان کی خصوصیات سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایک اچھا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔